कमिंग बैक इज़ ओटोमन एम्पायर। क्या सल्तनत उस्मानिया सच में वापस आ रही है? ये वो सवाल है कि जो साल 2024 के जाते जाते और 2025 के शुरू होते होते वेस्टर्न मीडिया में खूब पूछा जा रहा है। पूछा भी क्यों न जाए, क्योंकि इसके पीछे तो एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली वजह भी है। एक ऐसी वजह जो दुनिया को अचानक से नज़र आई है। अब आप कहेंगे वो क्या वजह है? तो ज़रा दुनिया के इस नक्शे को देखिए। नक्शे में नज़र आने वाले ये सारे वो देश हैं, वो सारी कंट्रीज़ हैं कि जिनको पिछले कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद टर्की या तो पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले चुका है, अपने पंजों के नीचे दबा चुका है, या फिर आधी तरीके से कंट्रोल में ले चुका है, या कहीं न कहीं बहुत जल्द कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा है। और हैरानी की बात तो ये है कि टर्की ने ये सारा ही काम बड़ी ही खामोशी के साथ किया है, मतलब बिना किसी क्लेम के। जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, मतलब कि रजब तैयब अर्दोगान, वो जब से ही राजनीति में आए हैं, शुरू से ही देश के अंदर भी और देश के बाहर भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि वो ओटोमन एम्पायर का ख्वाब देखते हैं, मतलब इसको ज़िंदा करने की कोशिशें करना चाहते हैं और इस नए सेकुलर मॉडर्न टर्की को ख़त्म कर देना चाहते हैं कि जिसकी बुनियाद किसी दौर में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने रखी थी। अब टर्की ने इतने सारे देशों पर कंट्रोल किस तरीके से हासिल किया है, वो क्या करना चाहता है, इसके फ्यूचर में ख्वाब क्या हैं, और भला रजब तैयब अर्दोगान के विरोधी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं कि वो ओटोमन एम्पायर को रिवाइव करना चाहते हैं, बावजूद इसके कि हम तो देख रहे हैं कि टर्की का मैप बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो शुरू से हुआ करता था। इन सारे ही सवालों के जवाब आपको दिए जाएं, इससे पहले मैं आप लोगों से बस एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि मौजूदा दौर में दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? आप सभी लोगों का सिर्फ एक ही जवाब होगा और वो जवाब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और हाँ, ये जवाब बिल्कुल सही भी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मौजूदा दौर में जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, वो भी आज के दौर में ना तो किसी इलाके में जाकर डायरेक्ट इसको फतेह करता है और ना ही अपनी सीमाओं को, मतलब के बॉर्डर्स को बढ़ाता है, मगर इसके बावजूद भी दुनिया के गिने चुने इलाके ही हैं कि जहाँ पर इसका राज न चलता हो। वो जो भी चाहता है किसी न किसी तरीके से वो करके मानता है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि भले ही वो रिवायती अंदाज में किसी इलाके पर जाकर कब्ज़ा न करता हो, लेकिन इसकी बजाय वो IMF का इस्तेमाल करता है, जिसके ज़रिए से दुनिया के गरीब या कमज़ोर मुल्कों को अपने ऊपर डिपेंड कर दिया जाता है और वो फाइनेंशियली मजबूर हो जाते हैं, या फिर एक ऐसी कैंपेन शुरू कर दी जाती है कि जिससे किसी मुल्क में रिजीम ही चेंज हो जाती है और इसी देश के अपने मनपसंद लोगों को बिठा दिया जाता है, जिससे होता ये है कि हुकूमत की गद्दी पर तो लोकल लोग ही बैठे होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल अमेरिका के पास होता है। और फिर बाद में इसी देश की बिल्कुल एक छोटी सी ज़मीन पर अमेरिका अपना एक मिलिट्री अड्डा बना देता है, और बस मिलिट्री अड्डा बन गया तो मानो पूरे देश पर ही कब्ज़ा हो गया। इसी नए अंदाज को फॉलो करते करते ही आज लगभग 70 से ज़्यादा देशों में अमेरिका के 800 मिलिट्री बेसिस मौजूद हैं, जो इसको दुनिया का सबसे ताकतवर एम्पायर बनाते हैं। अब क्योंकि इस नए दौर में सल्तनतें कायम करने का और दुनिया के ऊपर राज करने का तरीका ही यही है, तो इसीलिए जब टर्की में भी रजब तैयब अर्दोगान नाम के इस लीडर की एंट्री हुई कि जिसका ख्वाब ही सल्तनत उस्मानिया की विरासत को वापस लाना था, तो टर्की ने भी फिर थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसी रास्ते पर ही चलना शुरू कर दिया। थोड़ा बदलाव यही था कि क्योंकि अमेरिका की तरह टर्की फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो इस चीज़ का तो वो इस्तेमाल कर नहीं सकता है। इसके बदले में इसने मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस के साथ साथ सॉफ्ट पावर का भी इस्तेमाल किया, जो पावर इसको अपनी रिच हिस्ट्री, मतलब के सल्तनत उस्मानिया के वजह से ही मिली थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, इसने कई सदियों तक मुस्लिम दुनिया पर राज किया है और मुस्लिम दुनिया का लीडर रहा है। और अब हालात ऐसे हैं कि धीरे धीरे ऐसे देशों की लिस्ट काफ़ी लंबी हो चुकी है कि जिन
جن کو ٹرکی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اوپر ڈیپینڈ کر چکا ہے، یا ان کو ملٹری کے ذریعے سے، یا پھر پولیٹکس کے ذریعے سے، یا پھر سافٹ پاور کے ذریعے سے اپنے انفلوئنس میں کر چکا ہے، جیسا کہ ندن سائپرس، سیریا، عراق، قطر، لیبیا، آذربائیجان، البانیہ اور کوسو جیسے یورپین دیش بھی۔ ان میں سے آذربائیجان، صومالیہ، سیریا اور لیبیا جیسے یہ تو وہ دیش ہیں کہ جن میں ٹرکی نے ڈائریکٹ ملٹری کا استعمال کیا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ان دیشوں میں جنگ میں ہی کود گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر ٹرکی خود تو اسٹرانگ ہوا ہی، اس کو ان سارے دیشوں سے جڑی ہوئی چیزوں کا ایکسس مل گیا، ساتھ ہی ساتھ ان دیشوں میں رہنے والے لوگوں کے بیچ اس کی پاپولیرٹی بھی کافی بڑھ گئی، جس سے اس کا انفلوئنس بھی کافی بڑھا۔ مثال کے طور پر آذربائیجان کو ہی دیکھ لیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 2020 میں کہ جب اس کی ارمینیا سے جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں آذربائیجان نے جو بالکل ایک طرفہ جیت حاصل کی تھی، اس کی سب سے بڑی وجہ ٹرکی اور ٹرکی کے ڈرونز تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج آذربائیجان ٹرکی پر اتنا مہربان ہے کہ مانو وہ اس کو اپنے بڑے بھائی کی طرح دیکھتا ہے، اور اس کی فورن پالیسی پر ٹرکی کا اثر کلیئر نظر آتا ہے۔ دوسری طرف افریقہ کا ایک غریب سا دیش صومالیہ کہ جس کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ایک نیا دیش مطلب کہ صومالی لینڈ بھی لگ بھگ بننے ہی جا رہا تھا، اور پیچھے موجود ایتھیوپیا اس کو کھل کر سپورٹ کر رہا تھا۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ ٹرکی نے نہ صرف صومالیہ کو بیک کیا بلکہ اتنا اسٹرانگلی بیک کیا کہ ایتھیوپیا کو بہت جلد ہی اس بات کا احساس ہو گیا کہ ٹرکی صرف باتیں ہی نہیں کر رہا ہے بلکہ اگر جنگ ہوئی تو وہ پوری طریقے سے کود بھی جائے گا، جس سے مجبوری میں ایتھیوپیا کو صومالیہ کے سامنے ہی جھکنا پڑ گیا، اور دوسری طرف صومالیہ نے بھی اپنے آپ کو پوری طرح سے ٹرکی کے ہی حوالے کر دیا۔ ہر دیش کی طرح صومالیہ کا بھی اپنا جو قیمتی پورا سمندری علاقہ ہے وہ مانو وہ ڈیل کے تحت ٹرکی کو ہی دے چکا ہے۔ ٹرکی کی نیوی مطلب کہ جل سینا وہاں پر اپنے پنجے گڑا چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹرکی نے بھی صومالیہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ اس نیوی مطلب کہ جل سینا کو تیار کر کے دے گا کہ جو ابھی تک تو فی الحال ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے۔ اور تو اور صومالیہ کا یہ جو پورا سمندری علاقہ ہے، اس سے جو بھی کمائی ہوتی ہے، جس طریقے سے بھی پیسہ بنتا ہے، آمدنی ہوتی ہے، اس میں سے 30% تو صرف اور صرف ٹرکی کو ہی جاتا ہے۔ اب اگر نظر ڈالیں لیبیا پر تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جنرل محمد غدافی کے چلے جانے کے بعد لیبیا لگاتار سول وار کا سامنا کرتا رہا، اور آج کے دور میں وہ دو ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ اس میں سے عبدالحمید عبیدہ کی وہ حکومت کہ جس کو UN بھی ریکگنائز کرتا ہے اور اس کو ٹرکی کا سپورٹ بھی حاصل ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں خلیفہ حفتار کی حکومت کو رشیا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور ایجپٹ جیسے دیشوں کا ساتھ حاصل ہے، بلکہ وہ تو کسی دور میں پورے لیبیا پر ہی کنٹرول حاصل کرنے جا رہا تھا، مگر آخری وقت میں ٹرکی کے ڈرونز نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ لیبیا کی اس جنگ میں ٹرکی کو ڈائریکٹ کود جانے کا انعام یہ ملا کہ پہلے تو اس کو لیبیا کے اندر قدم جمانے کا موقع ملا، جس سے وہ دوسری افریقن کنٹریز میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے۔ اس کے علاوہ اس کو نہ صرف افریقہ میں ملٹری بیسز بنانے کا موقع ملا بلکہ اس کی جو ملٹری اکانومی تھی وہ بھی کافی بوسٹ ہوئی۔ 2019 میں گریس جیسے کچھ یورپین دیشوں کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا کہ جب ٹرکی نے لیبیا کے ساتھ مل کر میڈیٹرین سی میں اپنا ایک اکانومک زون بنایا، اور اس کو پھر ڈیل کے تحت ٹرکی کے حوالے کر دیا گیا، مطلب کہ وہاں سے جو بھی گیس، تیل وغیرہ نکلے گا وہ ٹرکی کے انڈر میں آ گیا۔ اب کیونکہ لیبیا کے بڑے علاقے میں رہنے والے عام لوگوں کا سپورٹ تو ٹرکی پہلے ہی حاصل کر چکا تھا، اسی لیے اب جنگ سے اجڑے ہوئے لیبیا کو دوبارہ سے آباد کرنے کا ٹھیکہ یا کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریکٹ وغیرہ بھی ٹرکش کمپنیز کو ہی ملنے لگا۔ روڈ، اسکول، باقی انفراسٹرکچر ہوں یا پھر ہاسپٹلز وغیرہ ہوں، سب کچھ ٹرکی کے انڈر میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لیبیا ٹرکی پر کس حد تک ڈیپینڈ ہو چکا ہے، یا اگر دوسرے شبدوں میں کہوں تو ٹرکی کتنی مضبوطی کے ساتھ لیبیا کے اندر گھس چکا ہے۔ آگے بڑھیں اور مڈل ایسٹ پر نظر ڈالیں تو سیریا میں ابھی کیا ہوا ہے یہ تو مجھ کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس موٹے موٹے طور پر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ سیریا کا جو فیوچر ہے وہ لگ بھگ ٹرکی کے اشارے پر ہی طے ہوا کرے گا، کیونکہ جن چھوٹے بڑے اور کمزور
گروپس کو ٹرکی لمبے وقت سے طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا تھا، ان کی مدد کر رہا تھا، ان کو ٹرین کر رہا تھا، اب وہی سارے گروپس ہی آگے بڑھ کر سیریا کی گدی تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اسی لیے اب آگے کیا کیا ہونے جا رہا ہے یہ اتنا بھی زیادہ انپریڈکٹیبل نہیں ہے۔ آدھے سائپرس پر بھی ٹرکی کا 1944 سے ہی کنٹرول ہے، اس کے علاوہ عراق میں بھی اس کا ملٹری بیس ہے، قطر میں بھی اس کا ملٹری بیس ہے۔ باقی ٹرکی کے علاوہ دنیا میں جو اور بھی 3-4 ٹرکش کنٹریز ہیں، مطلب کہ جہاں پر ترک لوگ رہتے ہیں، تو کیونکہ ہسٹوریکلی تو یہ سب ایک ہی قبیلے سے ہیں، ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے ہیں، تو اسی لیے ان سارے دیشوں کی فورن پالیسیز پر بھی ٹرکی کا گہرا اثر دکھتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ سارے دیش ٹرکی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح دیکھتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ٹرکی کی لیڈرشپ میں ان 4-5 دیشوں کی میٹنگ وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ افریقہ کی بھی جتنی ایسی کنٹریز ہیں کہ جہاں سے پچھلے 2-3 سالوں سے لگاتار آپ کے پاس ایک ایک کر کے اس طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ وہاں سے فرینچ ٹروپس کو، مطلب کہ جو فرانس کی لمبے وقت سے آرمی موجود تھی، اس کو نکالا گیا ہے۔ وہاں پر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ فرانس کے چلے جانے کے بعد اگر کنہیں اور دیشوں کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، پربھاؤ بڑھ رہا ہے، تو وہ صرف 3 دیش ہیں۔ ان میں سے ایک تو چائنا ہے کہ جو صرف اپنا اکونومکلی اپنا انفلوئنس بڑھاتا ہے، جبکہ ملٹری کے لحاظ سے 2 ہی دیش بچتے ہیں، پہلا تو رشیا ہے جبکہ دوسرا ٹرکی ہے۔ فی الحال دوستو اس پورے ٹاپک کو لے کر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔